بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے ناظرین، جب قرآن کریم کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 123 اتری، جس کا ترجمہ یہ ہے جو کوئی برائی کا کام کرے گا اس کی سزا پائے گا، تو اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول مقبوض حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خوشی ختم ہو گئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جس نے بھی جو غلطی کی، کوتاہی کی، اسے اس کی سزا ملے گی۔ اے اللہ کے رسول، اس آیت کے بعد تو خوشی نہیں ہے۔ کون ہے جو غلطیوں سے پاک ہے؟ غلطی تو ہو ہی جاتی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیق، جب تو بیمار ہوتا ہے تب بھی تیرے گناہ معاف ہوتے ہیں، تجھے ٹھوکر لگتی ہے تب بھی تیری خطائیں معاف ہوتی ہیں، تجھے کوئی دکھ پہنچتا ہے تب بھی تیری خطائیں معاف ہوتی ہیں، تیری ہر تکلیف کے بدلے تیری کوئی نہ کوئی چھوٹی خطا معاف کی جاتی ہے، تاکہ جب تو اللہ کے پاس جائے تو گناہوں سے پاک ہو جائے۔ ترمذی شریف۔ ابن شہر شعب نے حضرت ام سلمہ، اسماء بن امیس، جابر انصاری، ابن عباس، ابو سعید خدری، ابو ہریرہ اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کراہ الغمیم کے مقام پر نماز پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ انہوں نے آپ کی حالت وحی کی دیکھی تو انہوں نے آپ کی پشت مبارک کو سہارا دیا اور غروب آفتاب تک وحی کا سلسلہ جاری رہا اور قرآن مجید اترتا رہا۔ جب وحی مکمل ہو گئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، کیا تم نے عصر کی نماز پڑھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو سہارا دیا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے دعا مانگی، وہ تمہارے لیے سورج کو پلٹا دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی تو سورج پلٹ آیا۔ ابو جعفر مرحازی لکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، پروردگار، علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں مصروف رہا، اس کے لیے سورج کو لوٹا دے۔ مشکل اثر، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 388 389۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔